السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کی برکات اور اس کے شرعی مسائل میں خوش آمدید۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک کے اندر فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، جسے صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، تو اس فطرانے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اسلام میں اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں علامہ جمشید علی سعیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جو آپ نے پوچھا کہ صدقہ فطر کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو اس کے متعلق میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ صدقہ فطر ایک واجبی عبادت ہے اور اس کی ادائیگی کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور ہر وہ مسلمان جو ایک صاحب حیثیت ہو اور کھاتا پیتا ہو، اس کو صدقہ فطر ادا کرنا اس پر واجب ہوتا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کو ابو داؤد اور سنن النسائی کے اندر روایت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر، کہ جو صدقہ فطر ہے، طہر الصیام، کہ فرمایا یہ تمہارے روزوں کو پاک کر دیتا ہے، من الرفث اللغو، یعنی بےہودگیوں سے اور جو لغو معاملات ہیں ان چیزوں سے، جو آپ کے روزے کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو ممکنہ لغزشیں ہیں، ان لغزشوں کو یہ صدقہ فطر پاک کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَطَعَمَةً لِّلْمَسَاکِینِ، اور یہ صدقہ فطر مسکینوں کا کھانا ہے۔ تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صدقہ فطر نکالنا، اور ہر صاحب حیثیت مسلمان کو یہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اور یہ اس کی شرعی حیثیت ہے۔ ایک مقام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو بھی ابو داؤد نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے روزوں کا صدقہ نکالا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو زکوٰۃ اور صدقے میں کوئی فرق بھی ہے؟ زکوٰۃ اور صدقے میں فرق ہے۔ جو صدقہ فطر ہے یہ اشخاص پر یعنی افراد پر واجب ہوتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ مال پر واجب ہوتی ہے۔ اس کا میں ایک اور فرق بھی بیان کرتا چلوں۔ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ تب واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، جب مال پر ایک سال گزر جائے، تو صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ اور یہ ادا رمضان میں ہی کرنا ہے یا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے؟ اور کب تک رمضان میں بھی، یعنی پہلے اشرے میں، دوسرے میں؟ جی، آپ ماہ رمضان مبارک میں کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ یہ آپ عید سے پہلے ادا کر دیں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی اتفاق ہوا، سوء اتفاق، کہ آپ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا نہیں کر پائے، تو آپ عید والے دن بھی ادا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ عید سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اور یہ بھی ذرا واضح کرتے ہیں کہ جو بندے روزے رکھ رہے ہیں ان کے لیے یعنی یہ فطرانہ دینا ضروری ہے، یا جو گھر میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، سب کے لیے یہ جی، جو صدقہ فطر ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو روزہ رکھتا ہے اس پر بھی واجب ہے، جو روزہ نہیں رکھتا اس پر بھی واجب ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ بوڑھے پر بھی، بیمار پر بھی، بچے پر بھی، جوان پر بھی، یعنی یہ ہر گھر کے فرد پر یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہوا ہے اور وہ عید آپ کے گھر کرے گا، تو اس کا بھی آپ ہی ادا کریں گے؟ جی ایسا ہی ہے، وہ بھی آپ اہل خانہ کو، میزبانوں کو ہی اس کا صدقہ فطر ادا کرنا ہو۔ اور ایک تو اور سوال ہے علامہ صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے یعنی فطرانے کا، اور دوسرا سوال یہ ہمارا کہ کیا اس کے بھی کوئی مصارف ہیں جس طرح زکوٰۃ کے لیے مصارف ہیں؟ جی، جو آپ نے پہلی بات پوچھی کہ صدقہ فطر کا معنی کیا ہے، یہ جو فطر ہے یہ افطار سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے روزے کا ختم ہونا۔
تو اسی وجہ سے اس کو صدقہ فطر بولتے ہیں، یعنی روزوں کا فطرانہ. یہ یعنی روزوں کی زکوٰۃ سمجھ لیں، عام الفاظ کے اندر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روزوں کی زکوٰۃ ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ زکوٰۃ جس طرح مال کو پاک صاف کرتی ہے نا، تو صدقہ فطر ہمارے روزوں کو پاک صاف کر دیتا ہے. جس طرح ہم فرض کے بعد نوافل یا سنت ادا کرتے ہیں نماز میں، تو جس طرح فرائض میں اگر کچھ کمی آئے گی ہو تو وہ ان کی کمپنسیشن کرتی ہے. جی اسی طرح آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روزے کے اندر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں، کوئی لغزشیں ہو جاتی ہیں، تو یہ صدقہ فطر ان کمیوں کو پورا کر دیتا ہے. اور مصارف. ہاں اچھا جی، دوسرا جو آپ نے مصارف پوچھے کہ زکوٰۃ کے لیے تو خاص مصارف ہیں جو قرآن مجید نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمائے. جی صدقہ فطر کے کوئی خاص مصارف نہیں. صدقہ فطر آپ کسی بھی غریب مسکین محتاج کو آپ دے سکتے ہیں، تو صدقہ فطر کے لیے کوئی خاص مصارف بیان نہیں کیے. اور پیسے ہی دینا ضروری نہیں ہے، آپ کوئی چیز وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. ہاں جی، آپ اس کے مقدار کے برابر جو شریعت نے ہر فرد کے لیے اس صدقہ فطر کا جو پیمانہ تعین کیا ہے اس کے برابر آپ وہ راشن کی صورت میں وہ دے سکتے ہیں، اور پیسے بھی دے سکتے ہیں، اس کی مالیت بھی دے سکتے ہیں. جی ناظرین، آج ہم نے فطرانے کے بارے میں جتنی بھی معلومات تھی وہ جانی، تو آپ بھی جلد از جلد اسے ادا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے ہمت مانگیں. چینل کے ساتھ وابستہ رہیں.